السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ محمود اور غیر جانبدار میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ جب ملک میں انتخابات ہوئے تھے تو عوام کی یہ توقعات تھی کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ختم ہو جائے گا اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ہمیں دیکھنے میں نظر آئے گی، لیکن فی الحال ایسا کچھ نہیں ہو پا رہا اور عوام ابھی تک مایوسی کا شکار ہے۔ ایک طرف تو 24 نومبر کو پی ٹی آئی کا احتجاج، جس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں ایک مرتبہ پھر سانیہ ماڈل ٹاؤن 2014 کی یاد تازہ ہو گئی اور یہ ہمیں سانیہ ماڈل ٹاؤن کا ایک ایکشن ریپلے نظر آیا۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں، جس دن 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تھی، اسی دن اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک بل پیش کیا تھا جو کہ مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے تھا، اور اس پر تاحال صدر آصف علی زرداری صاحب نے دستخط نہیں کیے ہیں، جس کی وجہ سے مولانا صاحب نے باقاعدہ طور پر دھمکی دے دی ہے کہ اگر اس بل پر دستخط نہ کیے گئے تو 7 دسمبر تک انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے یہ، تو 7 دسمبر کے بعد وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، انہوں نے اس مارچ کی کال دے دی ہے۔ تو ہماری پولیٹکس کس طرف جا رہی ہے اور اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ کیا ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں جن مہمانوں کو شامل کیا ہے، ان میں سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف فرما ہے سمیع اللہ خان برکی صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون ڈسٹرکٹ ٹانک خیبر پختونخوا، پی ایم ایل این کے ایکس ایم این اے کینڈیڈیٹ ہیں NA 43 سے، ممبر پاکستان مسلم لیگ نون ہے، سینٹرل اینڈ پروونشنل کونسل چیئرمین برکی گروپ آف کمپنیز پرائیویٹ لمیٹڈ کے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مصطفیٰ خان صاحب، جو کہ تجزیہ کے نگار ہیں۔ ان دونوں سے ہم جانیں گے کہ کس طرح سے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکتی ہے اور یہ ہمارے ملک کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید میں کہوں گی۔ سب سے پہلے خان صاحب آپ سے سوال کروں گی کہ آپ بتائیں کہ ملک میں احتجاج کا سلسلہ ہے وہ مسلسل جاری و ساری ہے اور اس کا تسلسل ختم نہیں ہو رہا، ایک کے بعد ایک، ہر کچھ مہینے کے بعد احتجاج کی کال پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دی جاتی ہے، اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے سول نافرمانی کی تحریک کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے کس قسم کی پالیسی بنا رہی ہے؟ کیا پالیسی میکنگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ احتجاج تو انسانی بنیادوں پہ، اور مطلب اگر ہم آئینی طور پہ دیکھیں تو یہ عوام کا ایک حق ہے، جمہوری حق ہے کہ مطلب احتجاج کیا جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بدقسمتی ہم اس کو کہیں گے کہ اس وقت جو جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اپنا اس جمہوری حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، وہ اس ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے لوگوں کو لے آتے ہیں اور اسلام آباد جو کہ آپ کا دارالخلافہ ہے اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کوشش 2-3 دفعہ کر چکے ہیں اور اس میں وہ ناکام ہوئے ہیں۔ جس طرح 9 مئی کا واقعہ انہوں نے ایک پری پلان کیا، اور وہ پری پلان کے بعد اب وہ بار بار وہ اس طرح کی پلاننگز کر رہے ہیں، اس طرح کی جڑپیں کرنا چاہتے ہیں، اس طرح اس ملک کو مطلب کسی ایسے جگہ پہ لے جانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں لوگ کہیں کہ پاکستان میں مطلب حالات جو ہیں اور وہ بالکل کنٹرول سے باہر ہیں۔ تو وہ ایک ٹولہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ مثال جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ سانیہ ماڈل ٹاؤن، یہ سانیہ ماڈل ٹاؤن الگ ایک کیس ہے، وہ ایک الگ میٹر تاریخہ تھا۔ یہ سانیہ 9 مئی کو دوبارہ دہرانے کے لیے وہ ایک کوشش کر رہے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو عناصر ہیں یا جو وہ کر رہے ہیں وہ تو اس ملک کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کر رہے ہیں، دنیا میں ایک ایسا میسج دینا چاہتے ہیں۔ بات چیت سے بات حل ہو سکتی ہے، ان کے پاس ایک صوبہ ہے، اگر ان کی کوئی ایسی بات ہے تو وہ اپنے پارلیمنٹ کے ذریعے، قانون کے ذریعے، اس پارلیمنٹ میں ان کے 90 لگ بھگ ممبرز ہیں، پارلیمنٹ میں وہ بات نہیں کرتے جو پلیٹ فارم ہے، اور وہ سڑکوں پہ بھی بات نہیں کرنا چاہتے، سڑکوں پہ بھی لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب اس کا کیا حل ہوگا؟ وہ قانون دیکھے کہ اس کا جو بھی قانون راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے مصطفیٰ صاحب؟ یہ جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے کہ یہ سانیہ ماڈل ٹاؤن نہیں بلکہ سانیہ 9 مئی کو ریپیٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو آپ کا اس پر کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں، خان صاحب نے پہلے بات کی کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن جو تھا وہ کوئی اور ایشو تھا اور یہ 9 مئی جیسا واقعہ پیش آیا ہے۔ مجھے بتائیں کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن جو تھا ان کا قصور کیا تھا؟
اگر وہ 9 مئی والے لوگ نہیں تھے، اگر وہاں پر لاشیں گرائی گئی، وہاں پر 14 قتل کیا گیا، حاملہ عورتوں کو گولیاں ماری گئی، 100 سے زیادہ زخمی ہوئے، اور آپ دیکھیں کہ آج ان کو 14 سال ہونے کو ہے کہ ان کو انصاف نہیں مل سکا. آج ان کا کیس جہاں پہ تھا وہیں پہ کھڑا ہے. اب ان کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ان کی ایک جی آئی ٹی بنی تھی، جو تحریک انصاف کی حکومت میں جی آئی ٹی بنائی گئی تھی. اس جی آئی ٹی نے جو ہے ایک انویسٹیگیشن کی تھی، اس میں انہوں نے تمام ذمہ داران کو طلب کیا تھا. اس میں پنجاب کے پولیس افسر مشتاق سکھیرا صاحب بھی تھے، ڈی آئی جی آپریشن تھے، اور نواز شریف صاحب بھی تھے، شہباز شریف صاحب بھی تھے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے. تمام ان رہنماؤں کو بلا کے انہوں نے اس کی باقاعدہ ایک تحقیقات کی اور اس کی فائنڈنگز جو ہے وہ تیار کی. اب دیکھیں جو فائنڈنگز اپنے اختتام پہ تھی اور اس کو پبلش کر لی تھی، تو ایک پولیس اہلکار کے ذریعے انہوں نے وہاں پر ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا، اور آج 5 سال ہو گئے ہیں وہ ابھی تک معاملہ اسٹے پہ چل رہا ہے اور ابھی تک ان کو انصاف نہیں ملا. ان کا قصور کیا تھا کہ صرف بیریل کا جو ان کا ایشو تھا، اور وہ بیریل بھی باقاعدہ انہوں نے ہائی کورٹ کے حکم پر لگے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ اس کی ہائی کورٹ کی ججمنٹ دکھائی، لیکن وہاں پر ایک ریاستی دہشت گردی میں کہوں گا. اب دوسری بات خان صاحب نے کہی ہے کہ جی یہ جو تحریک انصاف ہے یہ اپنا جمہوری طریقہ استعمال کریں. مجھے بتائیں کہ اور جمہوری طریقہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں 8 فروری کا جو انتخابات ہوئے ہیں، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انتخابات فری اینڈ فیئر انتخابات ہوئے ہیں؟ کیا مینڈیٹ نون لیگ کا تھا یا پیپلز پارٹی کا تھا؟ قوم نے 8 فروری کو مینڈیٹ تحریک انصاف کو دیا، اور غیر ملکی مبصرین نے بھی تصدیق کی ہے، اور ہمارا جو میڈیا اس نے بھی تصدیق کی ہے کہ 8 فروری کو جو تحریک انصاف نے بھاری اکثریت سے جو ہے انتخابات جیتے. مگر آپ دیکھیں کہ آج دن تک ان کو نہ جمہوری طریقے سے انصاف مل رہا ہے، نہ آئینی طریقے سے مل رہا ہے، نہ قانونی طریقے سے مل رہا ہے. وہ آج دن تک الیکشن ٹریبونل میں ہے، وہ سپریم کورٹ بھی گئے ہیں، وہ ہائی کورٹ بھی گئے ہیں. اور مجھے بتائیں خان صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ کیا یہ آئینی ترمیم میں آپ نے ججوں کے اختیارات لے لیے ہیں، آپ نے چیف جسٹس کی تعیناتی کا اختیار لے لیا ہے؟ کیا اسی لیے لیا آپ نے کہ تاکہ وہ تحریک انصاف کی جو اپیلیں پینڈنگ ہے، کیسز پینڈنگ ہے، جس میں ان کے انتخابات ہیں جس پر وہ دھاندلی ہوئی ہے، اور کچھ ایسے کیسز ہیں ٹریبونل کے کیسز ہیں، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو مقدمات ہیں وہ کیسز ہیں، تو آپ نے ترمیم کس لیے کی ہے؟ اس کا فائدہ عوام کو تو نہیں ہے ان ترمیم کا. اگر عوام کو فائدہ ہو ان ترمیم کا تو بالکل کرے. پارلیمنٹ کا کام ہے ترمیم وہ کرے جو ملک و قوم کے مفاد میں ہو. یہاں پر اپنے ذاتی مفادات کے لیے ترمیم ہوئی ہیں. اور جو 24 نومبر کا جو واقعہ ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ وہاں پر اسٹریٹ فائر ہوئی ہیں، اور میں نے وہاں پر کور کیا، میں نے اس کوریج کیا، میں سارا دن ڈی چوک پہ تھا، میرا آفس وہیں پہ تھا. وہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہاں پر جو ہے تحریک انصاف اور ہماری ریاست نہیں ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انڈیا اور ہماری فوج آمنے سامنے کھڑی ہے. جس طریقے سے شیلنگ ہوئی ہے، لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں. اور پھر دیکھیں آپ خان صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ کچھ انہوں نے شرط پسند عناصر، دیکھیں شرط پسند عناصر یہ لائے جاتے ہیں جب ایسے موقع ہوتے ہیں. تو وزیر داخلہ صاحب کی اس بات سے میں اتفاق کروں گا، محسن نقوی صاحب کی، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ اطلاعات ہیں کہ کوئی شرط پسند عناصر، کچھ نہیں، بہت بڑی تعداد تھی شرط پسند عناصر کی. اور یہ بھی بات ماننے والی ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسے لوگوں کو جو کہ جن کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے ان کو اپنی پارٹی میں شامل نہیں کر سکتی. تو اس کے باوجود یہ لوگ شرط پسند عناصر اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے؟ کیا ان کے پاس پی ٹی آئی کی اپنی ایک بہت بڑی تعداد موجود نہیں تھی؟ میری بات سنیں، میں پی ٹی آئی کا اگر یہ پرامن احتجاج تھا تو پھر اتنی بڑی تعداد میں شرط پسند عناصر کیوں آئے تھے؟ میں پی ٹی آئی کا اتنا ترجمان ہوں، میں ترجمانی نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں رول آف لا کی بات کروں گا. دیکھیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی میں نے آپ سے بات کی، اور اب میں اس کی بات اس لیے کر رہا ہوں. دیکھیں اگر وہ شرط پسند ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر شرط پسندوں کو پارلیمنٹ میں آنے کا سرٹیفکیٹ کس نے دیا ہے؟ مجھے یہ بھی جواب دیں نا کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں جی ملک میں شرط پسند ہیں، اغوانی ہیں، اور ملک میں جو امن و امان اغوانی خراب کر رہے ہیں. میرا ایک سوال ہے کہ اغوانیوں کو آپ نے پھر سرٹیفکیٹ دیا، آپ کی ناظرین ان کو شناختی کارڈ جاری کیے، آپ کے ناظرین ان کو پاسپورٹ جاری کیے، وہ پاکستان کے اسٹیک ہولڈر بن چکے ہیں. اسلام آباد میں آپ دیکھیں ان کا بزنس ہے. تو مجھے بتائیں وہاں پر ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں اس ٹائم انہوں نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ یہ شرط پسند عناصر ملک میں ہیں اور ہمارے ملک کا امن و امان خراب کریں گے؟ اور تحریک انصاف اگر ان کو لے کے آئی ہے ان شرط پسند عناصر کو، تو بالکل میں یہ کہوں گا تحریک انصاف کے اوپر سخت قسم کے قانون کے تحت ان کے مقدمات ہونے چاہیے. میں اس پہ ایگری کرتا ہوں. دیکھیں جی سب سے پہلے میرا ملک ہے، اگر میرے ملک کی سالمیت قائم ہے تو سب کچھ قائم ہے. پہلے پاکستان ہے پھر ہم ہیں. کوئی شرط پسند عناصر کوئی بھی یہاں پر آ کے ہمارے ملک کو سلامتی کو خطرے میں ڈالے، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے.
हुकूमत भी प्रूव करे कि वो शरपरस्त अनासर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था, और तहरीक इंसाफ भी ये प्रूव करे कि आया जिन लोगों की डेथ हुई है कि क्या वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे। अभी तक तहरीक इंसाफ भी प्रूव करने में कामयाब नहीं हुई। मुझे बताएं, जब सानिया मार्डा टाउन में 14 लाशें गिरी थी, डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो हैं वो इस्लामाबाद धरना लेके आए थे, उन्होंने आर्मी चीफ उस वक्त राहिल शरीफ साहब थे, उनकी मुदाखलत पर FIR कटी। इन्होंने आज तक FIR क्यों नहीं कटवाई? FIR दूर की बात है, इन्होंने एप्लीकेशन तक नहीं दी कि हमारे कारकुन जो मारे गए हैं या हमारे जख्मी हुए हैं, जबकि इनके पास मुमताज कानूनदान इनके पास मौजूद हैं, बैरिस्टर गोहर हैं, अपने आप के सुलेमान राजा हैं, इनके बैरिस्टर खोसा हैं। ये क्यों नहीं अभी तक ये अदालत में गए कि हमारे कारकुनान को FIR कटा? इनके कारकुनान को दिखाया भी नहीं गया मीडिया के सामने। यहाँ तक कि जो उनके लवाकीन, उन्होंने भी आके प्रेस में नहीं बताया कि हमारे लोगों को मारा गया। दोनों तरफ से कोई कंफ्यूजन जरूर है। अगर आप कहती शर्त पसंद वहां पर थे, तो यहाँ पर भी कुछ मामलात ऐसे हैं। मेरा ख्याल है कि इस पे एक जुडिशियल कमीशन होना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए कि आया मुल्क में जो किस किस्म की ये जो हुआ, यहाँ पर गैर मुल्की ताकतें थी या कौन लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को कमजोर किया है। और देखें, हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो हमारी पाकिस्तान की फौज है, हमारे माथे का जुमर है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा माजरत के साथ खान साहब से कि जब भी नून लीग आती है वो पाक फौज और अवाम को आमने सामने ला खड़ा करती है। देखें, उन्होंने पंजाब फौज को जो है ना, उनको फौज को पंजाब पुलिस बना के रख दिया। देखें, फौज को आपने 245 क्यों लगाया? मेरा सवाल यह है कि क्या मुल्क में इस किस्म के हालात थे कि आप 245 लगाएं? आपका आईन पाकिस्तान इजाजत देता है हर सियासी पार्टी को, हर जमात को, हर सिविल सोसाइटी को कि अपना पुरअमन एहतजाज करें। और मुझे बताएं कि ये डी चौक जो है, ये क्या ये अस्तगफुरुल्लाह कोई ऐसी मुकद्दस या कोई जगह है कि यहाँ पे सियासी एक्टिविटीज नहीं हो सकती? ये डी चौक वो दशहरा है, दस्तूर है। और मुझे ये बताएं कि जब अवाम के मुतालबात हुक्मरान के दरवाजे के सामने होते हैं, भाई हुक्मरान से अगर अवाम को शिकायत है, हुक्मरान के दरवाजे के सामने आके मुतालबा रिकॉर्ड कराएंगे। जनूबी कोरिया में देखें, वहां माशाल्लाह का नफाज हो गया, पूरी कौम निकल आई पुरअमन तरीके से, फौज ने गोली नहीं चलाई, उन्होंने जमहूरियत बहाल करा दी। आप अवाम को पुरअमन तरीके से आने दें, इस किस्म के वाकयात नहीं होंगे। आप उनका हक दें, अगर वो मैंडेट है उनको मैंडेट वापस कर दें। आप जिस अदम इस्तेकाम की बात कर रही हैं वो जब तक नहीं होगा, जब तक आप मुल्क में डेमोक्रेसी सही मानों में जमहूरियत कायम नहीं करेंगे। जिसका मैंडेट है उसको दें, और आप यहाँ पे अदारे जो हमारे सियासी इंजीनियरिंग ना करें, तो मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ जाएगा। समीउल्लाह खान साहब, आप कैसे डिफेंड करेंगे इस सारी गुफ्तगू का? देखें, बात यह है कि मेरे भाई साहब से मैं थोड़ी सी इसको पीछे ले जाता हूँ। डी चौक आपके पार्लियामेंट के सामने एक चौक है। PTI के 3 साल दौर में, इनके दौर में एक कानून पास हुआ जो इसी पार्लियामेंट ने पास किया, और इन्होंने पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास किया, बाद में इन्होंने मंजूरी ली पार्लियामेंट से कि कोई भी पाकिस्तान में डी चौक के ऊपर धरना, एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कर सकता। वो कानून का हिस्सा बन गया। अब उसके बाद बात यह है, उस कानून को तोड़ने के लिए बार बार कोशिश कौन कर रहा है? PTI कर रही है। अब 24 नवंबर की बात की जो तहरीक की बात जो हम कर रहे हैं, या जो एहतजाज की बात कर रहे हैं, इसके पीछे पर्दा तो देखें। मसला क्या था? मसला सिंपल था। हमने कहा कि इस मुल्क में एक दूसरे मुल्क का वजीर आजम आया हुआ है जो शेड्यूल डेट्स हैं, उसने 27 तारीख को वापस चले जाना है। अच्छा, मैं उस सारी चीज़ों से ब्रीफ, वो सारी चीज़ें हमारे सामने हुई हैं। हमने तहरीक इंसाफ के लोगों से और उनकी जो कमेटी थी, उनके सरबराहान से, उन सब से दरख्वास्त की कि जनाबे वाला, आप इस्लामाबाद में एहतजाज बिल्कुल करें, एहतजाज आपका हक है। आपके साथ हम डी चौक पे अगर आपने जलसा कर दें तो उसके लिए भी हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। कानून को तोड़ना है आपने ना, लेकिन हम तो पटा नहीं चाहते। दूसरी बात ये, लेकिन आप खाली थोड़ा सा ये मेहरबानी करें कि आप इस 24 तारीख की बजाय आप 28 तारीख को चले जाएं। तो बात यह है कि रियासत और हुकूमत में इन लोगों को तो नजर आता है क्या सच क्या है और हक क्या है और गलत क्या है, सही क्या है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा नहीं, हमने तो 24 को ही आना है और हमने डी चौक के बाहर ही खड़े होना है। इनका मकसद क्या था? इनका मकसद एहतजाज नहीं था, इनका मकसद था पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक ऐसी शक्ल दिखाना, एक ऐसा निज़ाम दिखाना कि पूरी दुनिया हमें कहे कि जनाब ये मुल्क, क्योंकि इनका जो एजेंडा है ये उन लोगों का एजेंडा है जो पाकिस्तान के दुश्मन है, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी तरह करप्ट हो जाए, पाकिस्तान में किसी तरह कोई ऐसा मैसेज चले जाए, किसी तरह का निज़ाम हो जाए। अब दूसरी बात आ जाए इस सारी सिचुएशंस पे। अब मुझे एक बात बताएं, अगर ये लोग डी चौक पे आ जाते और डी चौक से आगे पार्लियामेंट के दरवाजे पे आ जाते, तो बाबा इनकी तो ये तो फेसबुक पार्टी है, ये तो सियासी पार्टी नहीं है, ये तो सोशल मीडिया पार्टी है। सोशल मीडिया पे जो ये झूठ का
پروپیگنڈا بنا سکتے ہیں نا, اس میں دنیا کی ورلڈ ریکارڈ میں اگر کوئی پارٹی ہے نا تو وہ یہ پارٹی ہے جس کو گنیز ورلڈ ریکارڈ ملنا چاہیے جھوٹ کا پروپیگنڈا بنانے میں. تو انہوں نے پوری دنیا میں پروپیگنڈا چلا دینا تھا کہ جناب والا فلانے ملک کا وزیر اعظم پاکستان میں, اور پاکستان کے پارلیمنٹ پہ عوام نے قبضہ کر لیا. عوام نہیں تھی, وہ انتشاری کچھ ٹولہ تھا جنہوں نے قبضہ کرنا تھا, اور جنہوں نے اس ملک کا ایک ایسی شکل بنا کے اس دنیا کو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اجازت دیتے آپ اس ملک کی بربادی کا سبب بنے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک برباد ہو اور ملک کی سلامتی کو نقصان نہ پہنچائے اور دنیا آپ کے اوپر لعنت کرے؟ خدا کے لیے خدا را اس ملک کی اصلیت کی بات کریں. دوسری بات آپ کر رہے ہیں کہ جناب والا وہاں پہ گولیاں چلی. اور میرے بھائی, ان کا تسلیہ یہ ہے پہلے 287 لوگ مرے تھے, بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اندھا دھند فائر ہوئی تھی. او میرے بھائی فائر ہوئی تھی لیکن وہ ربڑ کی گولی ہے, چیک تو کر لو. اگر آپ اسلام آباد پولیس رینجر اور اس پورے ایونٹ میں اگر کسی ایک پولیس والے کے پاس اوریجنل گولی بھی ہو, کسی ایک کے پاس بندوق کی گولی اوریجنل ہو, تو بھائی جو جرمانہ کہیں گے یہ حکومت نہیں, یہ ساری انتظامیہ ہماری ہے. ہمارے پولیس کے پاس خالی ربڑ کی گولی تھی, ہمارے رینجر کے پاس ربڑ کی گولی تھی. یار اس کے باوجود آپ نے ربڑ کی گولی کسی کو نہیں مارتا, ڈراتا ہے تو ڈرایا ہے, خالی اسے ڈرانا نہیں تھا. کیا وہ آپ کہو کہ پارلیمنٹ پہ چڑھ جاؤ تو ہم آ جائے گا جناب بالکل جی آ جاؤ جی, آپ اس ملک کی تباہی کرو, ہم کہ جی بالکل آ جائے. تو ہم نے تو ڈیڈ لائنز دی, ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ سنجانی پہ جلسہ کر لو, آپ احتجاج کر لو, آپ پشاور موڑ پہ کر لو, آپ کشمیر ہائی وے پہ کر لو. تو ہم نے تو کون سا ایسا راستہ ہے جو نہیں کیا؟ لیکن جب آپ نے لاسٹ مجبور کیا تو مجبور میں بھی ہم نے آپ کے اوپر کوئی ایسا وہ نہیں کیا. آپ کی اپنی پٹیا کی لیڈرشپ بھاگ گئی. جب وہ اپنی لیڈرشپ بھاگ گئی تو جب جس کی لیڈرشپ ہی بار بار بھاگ جاتی ہے تو عوام نے اس کے بعد وہ بھاگ نہیں تھا. تو ان کی اس یہاں سے واپسی پہ ہمارا اتنا بڑا کردار نہیں ہے. ہمارا تو کردار یہ ہے کہ ہمارا حق ہے, ہمارا قانونی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس ملک کو اس ایسے ہاتھوں میں نہیں دینا کہ اس دنیا میں نہ ہمارے وہ عزائم ہے نہ ہمارے وہ سوچ ہے. ہم نے اس ملک کی سلامتی کا, اس ملک کی بہتری کے لیے ہر قدم اٹھانا ہے. لیکن ہم نے پھر بھی کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھایا بھائی ہم نے تو وہ گولی چلائی جو ایک ربڑ کی گولی تھی جسے. اچھا دوسری بات, اچھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, گواہ میرے کیمرے میں موجود ہے. خان صاحب کہیں تو میں اس کو دکھا سکتا ہوں. اس کے بعد پیمز میں آپ نے سننے کی آپ چلانگے مت لگاؤ, چلانگے مت لگاؤ, چلانگے سنو فیکٹ بتاؤ بابا, سننے کی برداشت کرو نا. آپ لوگوں کا ایک مسئلہ, آپ لوگوں کا ایک مسئلہ ہے, آپ لوگوں میں دلائل کی کوئی کہانی نہیں ہے. اور بھائی دلائل کی آپ جس کو فالو کر رہے ہو نا, آپ جس لیڈر کو فالو کر رہے ہیں نا, اور بھائی آپ ہو, اگر آپ میرے بھائی تو آپ کا ایک مسئلہ ہے. آپ میں نے سنا تو صحیح, آپ جس لیڈر کی کو فالو کر رہے ہو, میں عوام کو فالو نہیں کر رہے ہو نا, مرنے والوں عوام کو عمران خان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, میں اپنے پاکستانی شہری کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں جن کی جانے گئی ہیں. پولی کلینک کے میڈیکل رپورٹ کو آپ کہتے جھوٹ ہے, میں اب ڈرا کر لیتا ہوں. ابھی دیکھیں پولی کلینک نے بھی تصدیق کر دی, پیمز نے بھی کر لی, ڈیڈ باڈی میڈیکل رپورٹ موجود ہے, آپ ان کو ڈینائی کر دیں, میں اب ڈرا کر لیتا ہوں. اور میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اس پاکستانی قوم کی بات کر رہا ہوں. میں عمران خان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی قوم اپنے عوام کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, ان نہتے لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں جن کے بچوں کو مارا گیا, جن کے جوانوں کو مارا گیا. میں نے پہلے کہہ دیا خان صاحب, میں نون لیگ کو بھی پیغام دیتا ہوں, شرط پسند اگر ہے میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں, اور سخت قانون ہونا چاہیے ان کے اوپر, ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. مگر ایکشن پہلے اس اداروں پہ ہمارے ہونے چاہیے جن لوگوں نے افغانیوں کو یہاں پر سرٹیفکیٹ دی ہے. کیوں دی آپ نے دہشت گردوں کو؟ آپ پارلیمنٹ میں دہشت گردوں کو پرمٹ دے کے ان کے اسمبلی کے ممبر بناتے ہیں, وہ اپنا نام بدل کے دوبارہ سیاسی جماعت بن کے پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں. دوسری خان صاحب نے کہا کہ اگر وہ پارلیمنٹ کے باہر آتے تو وہ کہتے ہیں ہمارا قبضہ ہو گیا. آپ یہ بتائیں نا, آپ اس سوال کا جواب دینا کہ جس طرح سے گورنمنٹ نے تو آفر کی تھی کہ سنجانی کے مقام پر آپ کر لو, آپ نے پورا من احتجاج اگر کرنا تھا, اگر آپ پورا من تھے تو پورا من احتجاج تو سنجانی کے مقام پر بھی ہو سکتا تھا. بیچ وقت تک آنے کی ضرورت کیا تھی جب گورنمنٹ نے آپ کو منع کر دیا ہے؟ جب گورنمنٹ کہہ رہی ہے
गवर्नमेंट एहतजाज से नहीं रोके, गवर्नमेंट के लिए आप आए समझाने के मकाम पर बैठ जाए, लेकिन वो चाहते थे कि कुछ हो, वो चाहते थे कि शरपसंदी हो, वो चाहते थे कि गोली चले, लाशें गिरे, वो लाशें गिराना चाहते थे, वो लाशें गिराने के लिए डीसी तक आए हैं। आप एंकर पर्सन है, नून लीग के तर्जुमान नहीं बन रहे। एक क्वेश्चन का जवाब मुझे देने थे। खान साहब ने कहा कि उनके सदर 24 को आ रहे थे। मैं ये बताऊं कि पीटीआई का जो शेड्यूल था ये पहले का तय था, सदर बाद में आए, नून लीग ने खुद सदर को बुलाया। शंघाई कॉन्फ्रेंस के वक्त क्या हुआ था? शंघाई कॉन्फ्रेंस के वक्त भी यही धरना हुआ था। शंघाई कॉन्फ्रेंस जब हुई थी उस वक्त भी ये लोग आए थे। ये फिर व्हाट इज दिस? उन्होंने बात मान ली थी और अपना जो मौखर कर दिया था, जैसा मैडम उस वक्त उन्होंने वो कर दिया। ये जानबूझ के बुलाया गया था बेलारूस के साथ, और कोई आ नहीं रहे थे। उन्होंने कहा बेलारूस को ही बुला लो, क्योंकि हमसे भी बेचारा गया गुजरा है। उन्होंने कहा उसको ही बुला लो यार, हमने ये जो है प्रोटेस्ट रुकवाना है, ये ना हमारी हुकूमत गिर जाए तो आप आ जाए जरा। अब मुझे बताए शंजियानी क्या है? आप जाकर उनको जो जानवर मंडी में जगह देते हैं, और भाई क्यों यहाँ ताजे डी चौक में आकर एहतजाज करता है? यहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट तक आए हैं, उन्होंने जजों के खिलाफ एहतजाज किया, आपने नहीं रोका। बाकी जमातों के लिए जो है वो आने की इजाजत डी चौक पे है, और तहरीक इंसाफ के लिए नहीं। मुझे पता है तहरीक इंसाफ का माजी क्या है, मुझे पता है कौन सी दहशतगर्द जमात है वो। क्या वो उन्होंने जमहूरी तरीके से नहीं है? कौम ने उनको मैंडेट दिया है, आप उनका मैंडेट तस्लीम करें, आए आप ऐलान करें, ठीक है जी हम मैंडेट वापस करते हैं, मुल्क में इंतखाबात करा दें, बात खत्म हो गई। इसमें कौन सी बुरी बात है? झूठे मुकदमात खत्म करें उनके ऊपर, जो है मुकदमात आप उस पर कानून के तहत चलाएं। आप उनकी 10 केसों में जमानत होती है, 20 केस आप उन पे और डाल देते हैं, वो केस अब देखें। अब मुझे बताएं कि बैरिस्टर गौर के साथ FIR क्यों नहीं काटी इन्होंने? इमरान खान जेल में बैठा, उसका खिलाफ FIR काट दी है, और बैरिस्टर गौर जो पार्टी की लीड कर रहे हैं, आप उनकी FIR नहीं काट रहे हैं। ये भी लॉजिक जरा मुझे बता दें, आपकी हुकूमत की क्या लॉजिक है? वो फिर इसी बारे से मैं कहना चाहूंगी, जो क्रैक डाउन किया जा रहा है अब, तो क्रैक डाउन में फिर बड़ी जो असल लोग हैं, जो मुलविस हैं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? गरीब अवाम, गरीब लोग, उनको क्यों उठाया जा रहा है? आप जवाब देंगे? जी आप खामोशी करें। नहीं मैं खामोशी करूंगा आपकी बात यह है मेरे भाई, यही एक चीज सीखो, इखलाकियात सबसे पहली चीज है। आप अपनी बारी पे बाबा सारी बात करो। ये आपका जो लीडर है ना, जिसके आप फॉलोवर हो, और भाई आप उसके फॉलोवर हो, उसके फॉलोवर की सबसे बड़ी निशानी उसकी क्या है? उसकी फॉलोवर की निशानी ये है कि एक तो वो झूठ बोलता है, और झूठ भी ऐसे झूठ बोलता है कि वो सच लगता है, और ये इसकी एक्सपर्टीज। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि यही तो आप लोगों की मसला है, आप लोगों की। और दूसरी बात यह कि जिंदगी में आपके लीडर ने आपको झूठ के अलावा कोई चीज ही नहीं सिखाई, और उसी झूठ पे आपने अपनी बात करें, लेकिन उस दलाइल से करें ना, उस बात पे करें। खाली झूठ को झूठ के ऊपर ताप रहे हो, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, और सोशल मीडिया पे ड्रामा करके और कहते हो जनाब हमारे साथ ये हुआ। आओ मेरे भाई, अक्ल के नाखून लो। आपकी पार्टी ने कहा 12 लोग मरे हैं, आप कह रहे हो तो 287 लोग मरे हैं। आप कह रहे हो कि पीएमसी अस्पताल में 227 डेड बॉडीज पड़ी हैं। आप कह रहे हो पॉलीक्लिनिक में 100 डेड बॉडीज पड़ी हैं। और पापा पहले वो डेड बॉडीज तो निकालो ना, ये 12 का तो हिसाब करेंगे ना, और 287 की जवाब तो दो, जो 287 आपने मारे थे। और मेरे भाई, इस मुल्क को जिस तरफ आप धकेलना चाहते हो, जिस तरफ आप जाना चाहते हो, वो आप ही की तरह लोग हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को गलत तस्वीर दिखाते हैं, गलत चीजें करते हैं। लाहौर में जो आपने किया, आप ही के जैसे लोग थे जो मीडिया में बैठ के या जो पार्टी को रेफरेंस करके एक ऐसी शक्ल बना दी वो कॉलेज की कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम किया। आप इस मुल्क में उस पॉलिसी के एजेंट हैं, और उस पॉलिसी के आप साथी हैं जो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कोशिश करें। खुदारा मेरे भाई, इस मुल्क की तरक्की में बात करो, इस मुल्क की बेहतरी में बात करो, एहतजाज करो। एहतजाज आपका हक है। आपके पास केपी में एक सूबा है, 15 साल ये तीसरा टेन्योर आपका है, और भाई उसके लिए बेहतरी करो, एहतजाज करो, यहां पे आ जाओ, डी चौक पे आ जाओ। क्या अगर वफाक ने आपका कोई फंड रोका हो, आपकी तरक्की में वफाक ने कोई रुकावट डाली हो? आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि जनाबे वाला हम आएंगे, इमरान खान को छुड़ा के ले जाएंगे, हम आएंगे, हम इस्लामाबाद की हुकूमत में कब्जा कर लेंगे। और मेरे भाई, ऐसे नहीं होता। इस मुल्क की तरक्की के लिए हम सबको बैठना पड़ेगा, इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना पड़ेगा, इस मुल्क का पॉजिटिव शक्ल जो है वो दुनिया को दिखानी होगी, सच दिखाना होगा। सच के अलावा अगर हम इस तरह करेंगे तो फिर यही होगा जो आप चलते रहे। देखें जी, पहली बात तो ये है कि अभी मेरे भाई ने ये कहा है कि जी झूठ पर है, सब कुछ है। चले,
تحریک انصاف نے کہا ہے کہ جی 287 ہیں 1200 ہیں، میں ان کی بات کو میں نے پہلے آپ کو یہ بات کہہ دی کہ جی میں ان سے بھی میں نے سوال کیا ہے کہ اگر ڈیڈ باڈی ہو تو لائیں سامنے لا کے آپ ایف آئی آر کیوں نہیں کٹاتے، اپلیکیشن کیوں نہیں دیتے؟ میں نے ان کو بھی کہا ہے، دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا ان کو سپورٹ، لیکن میرا سوال ہے کہ مجھے خان صاحب یہ بتا دیں کہ چلیں آپ بتا دیں کتنی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ بتا دیں آپ کے پاس کیا دادا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو پولی کلینک سے ڈیڈ باڈی ڈیتھ سرٹیفکیٹ نکلے، پمپ سے نکلے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے مطیع اللہ جان کو جو گرفتار کیا اس کا جرم کیا تھا؟ اگر آپ اس کو ایکسس دیتے، آپ نے میڈیا کو ایکسس کیوں نہیں دیا؟ دیکھیں پولی کلینک کے باہر اور پمپس کے باہر آپ نے رینجر کیوں بٹھائی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے میڈیا کو ایکسس دینا تھا۔ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا ہے کہ میڈیا کا آنکھ نے دکھایا، اتنے زخمی ہیں، اتنے مرے ہیں، سب کچھ دکھایا انہوں نے، یہ آپ نے کیوں چھپایا؟ رات کے اندھیرے میں آپ نے آپریشن کیوں کیا؟ مجھے بتائیں۔ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد پولیس تھی، اسلام آباد پولیس تو ہمارا نظر ہی نہیں آئی۔ دیکھیں اس ٹائم معاملہ یہ ہوا ہے کہ میڈم کہ پاک فوج جب ڈی چوک میں داخل ہوئے ہیں، یقین کریں پاک فوج نے اپنے عوام کو گلے ملے ہیں، ان سے ہاتھ ملایا، اس کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے کچھ 4-5 گھنٹے کے بعد۔ عوام کا فوج کا تو مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے۔ میرا سوال یہ کہ جو بات ہم نعمان کی کر رہے ہیں خان صاحب کہ ملک کی معیشت خراب ہو رہی ہے، ملک کو انتشار میں نہ پھیلائیں، دیکھیں اس کی ابتدا تو نواز شریف صاحب نے خود کی تھی۔ مجھے بتائیں سپریم کورٹ میں جو حملہ کیا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ چیف جسٹس سجاد حسین شاہ پہ حملہ کس نے کیا تھا؟ سپریم کورٹ کی تختیاں کس نے توڑی تھی؟ مشرف کا طیارہ کس نے اغوا کیا تھا؟ اور جی ٹی روڈ سے لے کے جاتی عمرہ تک مریم نواز اور نواز شریف صاحب نے آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے جنرل فیض حمید، ان کے بارے میں جو کلمات کہیں، اور اس کے چیف جسٹس اس وقت کے جو تھے آپ کے ثاقب نثار صاحب، ان کے بارے میں جو باتیں کی، مجھے بتائی کیا وہ شرط پسندی نہیں تھی؟ اداروں کے خلاف وہ جو باتیں انہوں نے کی تھی وہ کیا وہ ٹھیک تھی؟ وہ ان کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے تھے۔ عمران خان بھی یہی بات کر رہا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ سائڈ پہ ہوں، ان کا کام پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہے، آپ سیاسی جماعتوں کو سیاسی طریقے سے چلائیں، آپ کسی کا منڈیٹ مت چوری کریں۔ دیکھیں میں کوئی تحریک انصاف کی سپورٹ نہیں کر رہا، خان صاحب مجھے تحریک انصاف کی طرف کنورٹ کر رہے ہیں، میں نیوٹرل تجزیہ کر رہا ہوں۔ دیکھیں حکومت مجھے بتا دیں، یہ الفن کہہ دیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ منڈیٹ لے کر آئی ہے، آپ کی تو 15 سیٹیں نہیں تھی، اسٹیبلشمنٹ نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ جناب معذرت ہم دھاندلی نہیں کر سکتے، آپ کی تو 20 سیٹیں نہیں ہیں۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں، بریک کا وقت ہوا جاتا ہے ناظرین، یہاں پر بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر سمیع اللہ خان صاحب کی طرف جائیں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ ان تمام تر باتوں کا جواب کس طرح سے دیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔